السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوگے انشاءاللہ۔ آج ہے میرے بیٹے کی برتھ ڈے۔ میں نے کہا میں شروع میں ہی آپ کو دکھا بھی دوں اور بتا بھی دوں، ورنہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ یہ کیک کی خوشی کس خوشی میں کٹنگ ہو رہا ہے۔ تو آج ہے برتھ ڈے، میرے بہت پیارے بیٹے ہیں الحمدللہ، میرے بڑے بیٹے کی ماشاءاللہ سے پورے 6 سال کے ہو گئے ہیں آج۔ اور مجھے اس دن کی خوشی کا اگر میں آج بھی اندازہ کروں، محسوس کرنا چاہوں، تو میں شاید کہ وہ جو لمحات ہیں میں ان کو ایکسپلین کر ہی نہیں سکتی، میں بتا ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں یہ جو 9 منتھ کا پورا پیریڈ ہوتا ہے یہ کس طرح سے میں نے گزارا تھا وہ شاید صرف مجھے پتہ ہے اور میرے اللہ کو، کیونکہ میری الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے میری بڑی بیٹی ہے جی، اور میری بیٹی کے 3.5 سال کے بعد میرا بیٹا پیدا ہوا محمد ابراہیم۔ اسے میں نے دعاؤں میں اللہ سے اتنا مانگا رو رو کر بھی، سب اپنے ماں باپ کو، اپنے امی ابو کو، اپنی بہنوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، سب کو میں نے کہہ کر کے سب نے دعا کرنی اللہ مجھے بیٹا دے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اوپر پریشر آپ کے جو آپ کے پارٹنر ہوتے ہیں ان کا نہیں ہوتا، کسی کا بھی نہیں ہوتا، شاید سب کے ذہن میں جائے کہ بھئی ساس اس طرح کی ہوگی، ساس کا ہوتا ہوگا پریشر، تو نہیں، میں یہاں پر یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں۔ میری ساس آج جہاں ہے اللہ انہیں بہت وہاں پہ خوش رکھے، اچھے مقام پہ، بلند مقام پہ رکھے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے۔ ان کی طرف سے نہ مجھ پر، اور مجھے لگتا ہے کہ نہ ہی کبھی کسی بہو پر ان کا اس طرح کا کوئی پریشر آیا ہوگا کہ بیٹی ہے یا بیٹا نہیں ہے، انہوں نے مجھ پر بھی کبھی بھی اس طرح کا کوئی وہ نہیں ڈالا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی جب میری بیٹی ہوئی تب بھی الحمدللہ کہ اللہ نے نوازا۔ ہسبینڈ یا میرے مما بابا، میرے امی ابو، وہ تو ظاہر ہے وہ تو میرے تھے نا، میرے ہیں نا، اللہ سلامت رکھے، ان کی طرف سے تو کبھی کوئی ایسی بات ہونی نہیں ہوتی، میرے خیال سے کبھی کسی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں ہوتی، تو میرے ساتھ بھی نہیں ہوئی۔ تو لیکن اور میری ساس کی طرف سے بھی نہیں ہوئی، وہ بہت اچھی تھی، انہوں نے ہمیشہ مجھے صبر دیا، مجھے حوصلہ دیا۔ میں ان کو دعاؤں میں کہتی بھی تھی، روتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ ہاں کیوں نہیں کروں گی، میں دعا میں ضرور کروں گی اپنے بچوں کے لیے، اگر ماں دعا نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا۔ لیکن بعض دفعہ جو پریشر ہوتا ہے نا آپ پر، وہ آپ کے جو آس پاس کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، گھر میں رہنے والے، خاص کر آپ کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کے دن رات گزرتے ہیں، پریشر ان لوگوں کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا وہ، کیونکہ باتیں اس طرح کی چاہے وہ بہت زیادہ لمبی لمبی باتیں نہ بھی ہو، وہ مختصر الفاظ ہی بعض ایسے ہوتے ہیں نا کہ چیر دینے والے ہوتے ہیں، آپ کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں گے، تو وہ اس طرح کی باتیں کہ بعض دفعہ بعض لوگ تو جن کی پہلی بیٹیاں ہو جاتی ہے تو وہ دوسرا بچہ اسی لیے شاید جلدی نہیں کرتے، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں دوبارہ بھی بیٹی نہ ہو جائے۔ یہ باتیں مجھے اتنا پریشان کر دیتی تھی، میں روتی تھی، اپنے ہسبینڈ سے ڈر کے ذکر کرتی تھی اس بات کا، تو وہ مجھے حوصلہ دیتے تھے، مجھے ہمیشہ پیار سے سمجھاتے تھے اگر تمہارے اوپر میری طرف سے کوئی اس طرح کا پریشر ہو، کوئی بات ہو، تو تم پریشان ہو اس بات سے لے کر، لیکن جب میری طرف سے کوئی اس طرح کا پریشر نہیں ہے تو پھر تم بس پرسکون رہو، جتنا اچھا کہتے ہیں نا ماں ہوتی ہے اس ٹائم پیریڈ میں اتنا اچھا آپ کا بچہ ہوتا ہے گا۔ تو وہ یہی کہتے تھے مجھے ہمیشہ، اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی الحمدللہ، وہ مجھے دوسری بیٹی بھی دے گا تب بھی میں خوشی سے اس کا ویلکم کروں گا۔ تو تم یہ باتیں، تمہاری یہ ٹائم پیریڈ، یہ ایسا نہیں ہے کہ تم ان فضول باتوں پر دھیان دو، لیکن بس پھر بھی ایک لڑکی کا جو دل ہوتا ہے نا، دماغ ہوتا ہے اس ٹائم میں، وہ لڑکی کافی حساس ہو گئی ہوتی ہے جی، اس کے ذہن میں اچھی لوگوں کی اچھی باتیں کم جگہ لیتی ہے، اور برے لوگوں کی بری باتیں، ٹاکسک لوگوں کی ٹاکسک باتیں زیادہ جگہ گھیر لیتی ہے، زیادہ پناہ لے لیتی ہے ایسی باتیں۔ بس میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن پھر اللہ پاک کے فضل سے اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا الحمدللہ، اللہ پاک سب کو دے یہ ساری خوشیاں، اللہ پاک یہ ساری خوشیاں سب کو نصیب کرے۔ اللہ پاک نے الحمدللہ 22 جون کا یہ جو دن آیا میری زندگی میں، یہ اتنا پیارا اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ میں اس دن خیر سے ہاسپٹل گئی اور اپنے پیارے سے بیٹے محمد ابراہیم کو اپنی گود میں لے کر آئی۔ میں اس دن کا، اس صبح کا، اس شدت سے انتظار نہ صرف مجھے تھا بلکہ میری مما، میری بہنوں کو بھی تھا۔ اتنا تھا کہ رات کو جب 11:56 پر میرے بیٹے اس دنیا میں آئے الحمدللہ، میرے پیارے بیٹے محمد ابراہیم پیدا ہوئے،
تو چھوٹی بہنیں میری انتظار کر کر کے سو گئی. صبح فجر کی نماز کے بعد جب وہ اٹھ کر آئی اور انہوں نے امی سے پوچھا امی بھائی کا فون آیا, تو ان امی نے کہا کہ ہاں الحمدللہ بھائی نے تصویر بھی بھیج دی. چھوٹے سے بیٹے کی تصویر میرے ہسبینڈ نے سینڈ کر دی تھی میری امی کے پاس, میری بہن کے پاس, سب کے پاس, امی ابو کے پاس سینڈ کر دی تھی. وہ دن آج بھی میرے بیٹے کی برتھ ڈے کا یہ دن آج بھی میری چھوٹی بہن اتنے پیار سے یاد رکھتی ہے, کرتی ہے, وش کرتی ہے. جی میری ساری بہنیں الحمدللہ. کل میرے بیٹے کی برتھ ڈے تھی 22 جون کے دن, اور ساری بہنوں کا میری الحمدللہ فون آنا اللہ پاک کے فضل سے. بہت پیار کرتی ہے ساری, بہت اس دن کی وہ جو ہے نا, جس طرح سے مجھے آج تک وہ دن یاد ہے, وہ دن انہیں بھی یاد ہے کہ کس طرح سے ہم وہ لمحہ, وہ منٹ, وہ گھنٹے ہم کس طرح سے گزار رہے تھے. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. مجھے اپنے بیٹے کو اس دن کے خاصیت کے حساب سے دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس سوائے دعاؤں کے, کیونکہ ابھی ہم خود ہی اس فیس پہ نہیں ہیں کہ ہم اپنے لیے ہی کچھ بنا سکے. ابھی ہم خود ہی اسٹرگلنگ ٹائم پر ہے, ہم خود ہی رینٹ پر ہے. بہت دل چاہتا ہے لوگوں کو دیکھ کر کے وہ اپنے بچوں کی برتھ ڈے پر ان کے نام پہ پلاٹ بک کروا رہے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی. اللہ ان کے بچوں کو, ان لوگوں کو نصیب کرے وہ خوشیاں, اور اللہ ہمارے نصیب میں بھی لکھ دے. اللہ پاک تو یہ خوشیاں ہمارے نصیب میں بھی لکھ دے, ہمارے مقدر میں بھی وہ کامیابیاں لکھ دے تو یا رب. میری دعا ہے اپنے لیے بھی, اور آپ اپنی سب بہنوں کے لیے, اپنی ساری یوٹیوب فیملی کے لیے جو بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے سن رہے ہیں. بس میرے پاس اس وقت اپنے بیٹے کو دینے کے لیے اپنے ہاتھوں کے ذائقے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے اپنے پیارے سے بیٹے سے پوچھا الحمدللہ کہ انہوں نے آج کیا کھانا ہے. وہ کھانے میں بہت زیادہ چوزی ہے, بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں کھانے میں, بہت نخرے اٹھواتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا ماما آج آپ نے چکن بروسٹ بنانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے جلدی سے کچن میں آئی, میں نے میں نے ایک سرپرائز اس کے لیے پہلے سیلڈ جو آپ کو دکھائی ہے میں نے اس کی تیاری کر لی. جس طرح سے پروسیس آپ نے دیکھا ہے گا, سمپلی بس جو اس کا جو مین تھا سب سے زیادہ اس کے اندر, باقی تو سارے فروٹ ہی کٹس کیے تھے میں نے تو, لیکن 1 چمچ بلائی اور 2 چمچ دہی کو جو میں نے مکس کر کے اس کی ڈریسنگ تیار کی تھی نا, وہ تھی اس میں اہم. اور اب یہاں میں بنا رہی ہوں چکن بروسٹ. اور دیکھیں چکن بروسٹ کے لیے میں نے چکن کو پہلے دھو کر نمک اور سرکے کے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا, اچھی طرح سے پانی اس کا ڈرین ہو گیا. اب یہاں پر میں اس کی میرینیشن تیار کر رہی ہوں. میرینیشن میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے مگے بھر کر نا دودھ کے شامل کر لیتے ہیں. میں یہاں پر یہ کام نہیں کروں گی. میں نے صرف اور صرف آدھا کپ دودھ کا لیا ہے, تاکہ اتنی میرینیشن میں بناؤں گی دودھ سے جتنی میرا یہ میرینیشن ضائع نہیں ہو بالکل بھی. آدھا کپ دودھ کا لیا ہے میں نے, اس کے اندر 2 سے 2.5 چمچ 2 چمچ کر لے صرف آپ سرکے کے ڈالے اتنی دیر بس کہ یہ دودھ گاڑھا ہو جائے. 2 سے 3 سیکنڈ میں ہی یہ دودھ گاڑھا ہو گیا تھا. اور پھر باقی ساری وہ میرینیشن جو میرے پاس سوسز تھے, آپ کے پاس جتنے بھی سوسز ہونا گھر میں, بہت آسان میرینیشن ہے, سمپل. اگر آپ کے پاس ٹومیٹو کیچپ ہے, چلی سوس ہے, سویا سوس ہے, سرکہ ہے, کالی مرچ اور نمک, اور کالی مرچ, دڑا مرچ ہو گئی, سرخ مرچ ہو گئی, اگر آپ کے پاس سمپلی یہ سب بھی چیزیں ہیں نا تو انف ہے, یہ بہت ہے میرینیشن کے لیے. لیکن اگر یہ سارے سوسز بھی ہے آپ کے پاس, جیسے باربیکیو سوس ہو گیا, پیری پیری سوس ہو گیا, یا مسٹرڈ پیسٹ, یہ ساری چیزیں آپشنل ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو ویل اینڈ گڈ, آپ شامل کریں بالکل. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی ہے جی. آپ کے پاس جو چیزیں ہیں آپ اس کے اندر وہی چیزیں شامل کر لیں. ایک اچھا سا پیسٹ بنا لے پہلے, جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہے میں نے بنایا. یہ ساری چیزیں شامل کر لے اور پھر گہرے گہرے سے کٹس لگا لینے چکن کے, جو یہ سارے پیسز ہیں ان کے اوپر. اور پھر سارے چکن پیسز کو اسی باؤل میں ڈال دینا ہے جس میں ہم نے میرینیشن تیار کی تھی. میرینیشن میں اچھی طرح سے چکن کو کوٹ کر لینا ہے گا جتنا ہو سکے. اور پھر ہم نے رکھ دینا ہے چکن کو فریج کے اندر ریسٹ پر رکھ دینا ہے. جتنی زیادہ ٹائم یہ میرینیٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ اندر تک سوسز کا جو فلیور ہے وہ چکن کے اندر چلا جائے گا, نمک مرچ ہر چیز کا. اب میں نے صبح کے ٹائم پر یہاں پر چکن کو میرینیٹ کر اور فریج میں رکھ دیا تھا. میں اس کو شام کے ٹائم پہ فرائی کروں گی, تیار کروں گی میں شام کے ٹائم پہ. تب تک میں یہاں پہ کر رہی تھی باقی تیاری. آئل وغیرہ یہاں پہ کچھ فل کرنے والے تھے بوٹلز میں, یہ آئل کے کنٹینر میں, تو میں یہاں پہ وہ شامل کر لی تھی. اب دیکھیں یہاں پر میرے پاس نا آئل کے یہ جو فنل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, میرے پاس وہ نہیں ہے. میں اس طرح سے نا ڈال کر اب الحمدللہ اتنی ایکسپرٹ ہو گئی ہوں کہ میں
دیکھیں میں نے ایک ٹپکا بھی نہ یہاں پر آئل کا نہیں گرایا. یہ جو ساری باتیں ہوتی ہے نا, نعمتوں کی جو قدر ہوتی ہے نا, اصل میں وہ وقت ہمیں بہت دلوا دیتا ہے گا. جب ہمارے پاس ہوتا ہے نا کہ ہاں الحمدللہ نعمتیں ہیں, لیکن ہاں ہم جتنا زیادہ ان کو خیال سے رکھیں گے, اللہ اتنی بڑھا دے گا. بے شک اللہ اتنی بڑھائے گی اور بڑھا رہے ہیں الحمدللہ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور بڑھائے گے. تو یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں نا, وہ آپ کے حالات سے بھی آ جاتی ہے کہ بھائی ضائع نہیں کرنا بالکل بھی. ایک ٹپکا دودھ کا, ایک ٹپکا آئل کا, یا ایک دانہ چاول کا بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دل میں بس یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم جتنی رزق کی قدر کریں گے نا, اللہ تعالیٰ اتنی بڑھا دے گے. اب یہاں پر میں نے شام کا ٹائم ہے تو میں نے رکھ لی ہے جی, ایک کڑھائی کے اندر میں نے آئل شامل کیا میڈیم فلیم پر. بہت تیز آئل کو اس میں شامل نہیں کرنا ہے گا گیس پر, بہت تیز گیس پر گرم نہیں کرنا ہے گا, میڈیم فلیم پر گرم کرنا ہے. اور یہاں پر میں نے میدے کی کوٹنگ کے اندر سمپل بس نمک, مرچ اور بس بس کٹی لال مرچ, یہ 3-4 چیزیں بس میں نے شامل کی ہے جی. اور یہ مین ٹرک ہے جو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوگی. اکثر ہاتھوں, میں نے آپ کو پہلے اپنی بروسٹ کی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا, ہاتھوں سے میدے کے اوپر ڈال کر چکن بروسٹ کے اوپر دباتے ہیں, کرمز بنتے, پھر جھاڑتے, پھر پانی کے اندر, وہ ڈبل پروسیس ہوتا ہے. یہ میں آپ کو دوسرا طریقہ دکھا رہی ہوں, یہ بہت آسان ہے گا. جتنی گرمی ہے شدید, میرے بچے بھی الحمدللہ بہت خوش ہو گئے تھے. اور ایک کرسپی زبردست قسم کے ہمارے یہاں پر چکن بروسٹ بھی بہت ہی آسان وے میں تیار ہو گئے تھے, ریڈی ہو کر. یہ دیکھیں یہاں پر بس میں نے سمپل اس کو ڈبے کے اندر ڈالا, کسی بھی ٹائٹ بالکل جو ڈھکن جس ڈبے کا آپ کا بند ہو جائے, آپ نے اس میں ڈالنا ہے. خوب اچھی طرح سے آپ نے ہلانا ہے, جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں ہلا رہی ہوگی, اس طرح سے خوب اچھی طرح سے بس ہلانا ہے گا. اور یہ دیکھیے بس یہاں پر جھاڑنا ہے, کرمز ہمارے اتنی اچھی آ جائے گی اس کے اوپر. یہ سمپل ہے, بس ایک بہت مین ٹرک ہے کوکنگ کا. یہاں پہ ایک یہ مین ہے کہ جو میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہ رہی ہوں, بتانا سمجھانا چاہ رہی ہوں, کہ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہو, یہاں پر نظر آ رہا ہو صحیح سے جیسا میں کر رہی ہوں اور آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں. یہ بہت جلدی اور بہت آسانی سے کرمز اتنے اچھے آ گئے تھے چکن کے اوپر. بس اب جب ہم کڑھائی کے اندر چکن پیسز کو شامل کریں گے تو پہلے تو 5 سے 7 منٹ تک ہم نے بالکل نہیں چھیڑنا, کیونکہ اگر ہم جلدی کریں گے چکن پیسز کو فلپ کرنے میں تو کوٹنگ ہماری ہٹ جائے گی اوپر سے. کوٹنگ کو پیسز کے اوپر جمنے دینا ہے اچھی طرح سے. اس کے بعد پھر میں ان کو فلپ کر دوں گی اور سائڈ پر میں توا رکھ لوں گی. کیونکہ میں اپنے لیے بناؤں گی چکن بنا لوں گی. میں چکن بروسٹ کو میں اپنے لیے چکن بروسٹ نہیں بناؤں گی, کیونکہ مجھے آج کل تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے جیسا میرا ویٹ بڑھ رہا ہے, تو اس لیے مجھے تھوڑا سا نا ویٹ ایشو ہو رہے گا. تو اس لیے میں نے کہا بھائی میں اپنے لیے ذرا نا تھوڑا سا اپنا خیال کرتی ہوں. آج کل کھانے پینے میں ڈیپ فرائی چیزیں ویسے بھی ہم لوگ نہیں کھاتے, بہت کم کھاتے ہیں, لیکن اس میں بھی میں نے آج وہ نہیں کھایا. اسی لیے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے اولین ترجیح اپنی صحت کو دینی چاہیے. کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ خود بھی ہیلدی کھائے اور اپنے فیملی کو بھی کھلائے, سب کو ہیلدی کھلائے. لیکن بھائی اب کیا کرے, بچے ہیں نا وہ تو. اور بچوں کو تو خیر دیکھیں یہ باتیں ہوتی ہیں بڑوں کے لیے, بچوں کے لیے نہیں ہوتی یہ چیزیں, یہ باتیں. یہ ہاں آپ کریں ان ساری باتوں کا خیال نا. اگر آپ 30s میں ہے تو آپ کریں پھر ان باتوں کا خیال جیسے میں کر رہی ہوگی. تو پھر بچوں کی تو عمر ہوتی ہے کھانے پینے کی, ان کو تو بے فکری کے ساتھ کھلائے, ان کے آگے یہ باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. وہ جو مانگے انہیں دے. تو یہ دیکھیے یہاں پر آخر میں میرے بروسٹ بھی یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں, اور میرے توا چکن بھی ریڈی ہونے والا ہے. بالکل 2-3 چمچ دہی کے اندر میں نے سمپل 1 چمچ تکہ مسالے کا شامل کر کے, جب وہ دودھ کا جو جتنا بھی میرینیشن تھا وہ ختم ہونے لگا توے پر, تو پھر میں نے یہ شامل کر دیا. اب میں اس کو پانی کو بھی ڈرائی کر لوں گی اور میرینیشن کو تکے کے اوپر ڈالتی رہوں گی. جب بالکل ڈرائی ہو جائے گا تو بس پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی. تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو. میری باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور تو مجھے ضرور بتائیے گا. آپ لوگ کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ میری طرح سے کتنی میری ایسی بہنیں ہیں جنہوں نے یہ باتیں اس ٹائم پیریڈ میں یہ فیس کرنی پڑی. تو جن کی بھی پہلی بیٹی ہے وہ مجھے ضرور کمنٹ میں بیٹی لکھیے گا. میں انشاءاللہ آپ کے سارے کمنٹ پڑھوں گی اور میں دیکھوں گی
اور پھر میں انشاءاللہ آنسر بھی کروں گی انشاءاللہ. اور بہت ساری بس یہ دعائیں ہیں یہاں پر میرے بیٹے کے لیے. آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے, میرے بچوں کو. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی بہت اچھی سی باتوں کے اور ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.